السلام علیکم۔ آج 10 جولائی ہے، شام کے تقریباً 5:15 بجنے والے ہیں جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں اس وقت کہاں کہاں بارش ہو رہی ہے، مزید بارشیں کہاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جتنے بھی یہ ماڈلز دیکھ رہے ہیں یہ سارے ماڈل پاکستان میں ہر کوئی یوز کر رہا ہے، لیکن جو مین ماڈلز ہوتے ہیں جس کے جتنے بھی یہ ماڈل آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ماڈل اس ماڈل سے سنکرونائز ہوتے ہیں، وہاں سے تبدیلی ہوتی ہے، موڈیفیکیشن ہوتی ہے، تو تمام ماڈل چینج ہوتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی سوشل میڈیا پر پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، پریڈکشنز کر رہے ہیں، وہ اس ماڈل تک رسائی حاصل نہیں ہے ان کی، اور نہ ہی وہ اس ماڈل کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے ان پیشن گوئیوں کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، جس میں کسان حضرات بھی شامل ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے ایسی پیشن گوئیوں سے۔ تو پھر میں آپ کو کل والی اور پرسوں والی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ بحر الکاہل میں ایک بڑا ویسٹرلی ونڈ برسٹ ہونے والا ہے، اس کے کیا اثرات آئیں گے پاکستان میں۔ اس وقت تک کی جو تازہ ترین صورتحال نظر آ رہی ہے کہ مونسون جو ہے کمزور، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا، 10 دن پہلے بھی بتایا تھا کہ مونسون کمزور ہونے والا ہے اگلے ہفتے سے، اور اس میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور انڈیا پاکستان میں اس وقت تک پاکستان میں مونسون کی کوئی بھی اچھی بارش نہیں ہوئی، لیکن جو جتنی بھی بارشیں پاکستان میں اس وقت ہوئی ہیں وہ مغربی ہواؤں کے سسٹم کی وجہ سے ہوئی ہے، جس کو مونسون نے تھوڑا سپورٹ ضرور کیا ہے۔ اس وقت جو کراچی کی صورتحال ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کے قریب بحیرہ عرب میں جو ونڈ سپیڈ ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت کراچی کے مختلف حصوں میں آج بھی ہوا کے جھکڑ چلے ہیں، جس میں آنے والے اگلے 24-48 گھنٹوں کے دوران اضافہ ہو سکتا ہے۔ چند جگہوں پر، تمام کراچی نہیں، کراچی کے اکثر مقامات پر جو ہواؤں کی سپیڈ ہے، حیدرآباد، ٹھٹہ بدین، میر پرخاس، نواب شاہ، اور اس کے علاوہ بلائی سندھ کے بھی کچھ حصے ہوں گے جہاں پر ہواؤں کی سپیڈ گسٹنگ یعنی کہ جھکڑ کی جو رفتار ہے وہ 50 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے آنے والے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران۔ اس کے علاوہ جو پاکستان میں موسمی صورتحال ہے، اس وقت پاکستان میں کہاں کہاں موسمی سسٹم بن رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وقت ایک موسمی سسٹم جو ہے وہ فیصل آباد پر موجود ہے، چھوٹا موسمی سسٹم ہے، کچھ دیر بعد یہ ڈیفیوز ہو سکتا ہے۔ اس وقت ایک سسٹم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اوکاڑا کے قریب، پتوکی کا ایریا ہے، یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ گوجرا کے قریب سسٹم کمزور ہے، ڈی جی کوڈ سمندری کے ایریا میں بھی سسٹم کمزور ہے، چند جگہوں پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اس وقت جو سسٹم ہے وہ نظر آ رہا ہے جو انڈین پنجاب سے جو راجستھان اور پنجاب سے داخل ہو رہا ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں، اور یہ بارڈر کے ایریا ہیں، جس میں پتوکی کا ایریا ہے، یہاں پر چند جگہوں پر بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ سسٹم تھوڑا انٹینسیفائی ہوتا ہے تو پھر یہ رائے ونڈ کا ایریا، لاہور کا ایریا، قصور کا ایریا ہے، یہاں پر بھی جا سکتا ہے۔ اس وقت ساہیوال کے قریب بھی ایک موسمی سسٹم موجود ہے، لیکن یہ کمزور ہے۔ قصور کی جانب جو سسٹم آ رہا ہے وہ تھوڑا سا اس وقت اسٹرانگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر اس کا اسپریڈ تھوڑا سا اور بڑھ جائے تو پھر یہ ایک لاہور کے علاوہ مرید کے کا ایریا ہے، ننکانہ صاحب کا ایریا ہوگا، یہاں پر بارش دے سکتا ہے۔ اگر یہ اس میں مزید یہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو پھر گجرات، گجرانوالہ، نارووال، ظفروال، سیالکوٹ کا ایریا یہاں تک پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ سارا ڈیپینڈ کر رہا ہے اس کے انٹینسیفائی ہونے کی صورت میں۔ اگر یہ انٹینسیفائی ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو شارٹ ویڈیو میں شام 7 بجے کے بعد اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس وقت فیصل آباد سے سسٹم جڑاں کا ایریا ہے، یہاں پر شاکوٹ کا ایریا ہے، یہاں پر ننکانہ صاحب کا ایریا ہے، یہاں پر پہنچ رہا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا اپنی انٹینسٹی کھوتا جا رہا ہے، تو یہاں پر چند جگہوں پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ ڈی جی کوڈ کے قریب بھی سسٹم موجود ہے، یہاں پر بھی ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اب آنے والے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں موسم کی کیا صورتحال رہے گی، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بارش کے امکانات کہاں کہاں ہیں، اور اس کے علاوہ جو موسم کی آگے کی جو صورتحال ہے وہ کیا رہے گی۔ پاکستان میں جو جتنے بھی موسم اس وقت بن رہے ہیں وہ اس کے اندر جو ہے سب سے بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ مونسون جو ہے اس کی ہوائیں تو پہنچ گئی، لیکن باقاعدہ طور پر کوئی سسٹم نہیں پہنچا، جس کی وجہ سے بارش ان ایون ہو رہی ہے، یعنی کہ کسی علاقے میں ہو رہی ہے اور کسی علاقے میں نہیں ہو رہی۔ لیکن آنے والے اگلے 24 سے 72 گھنٹوں کے دوران جو بارش کے امکانات اس وقت تک نظر آ رہے ہیں، بنو سدہ، پشاور، کوہاٹ، مینگورہ کا ایریا ہے، مردان کا ایریا ہے، سوابی کا ایریا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کا ایریا ہے، اور اس کے علاوہ ہزارہ مالاکنڈ ڈویژن کے
زیادہ تر حصوں میں بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگلے ہفتے سے دبئی میں، قطر میں، بحرین میں یہاں پر بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو عمان کا ایریا ہے یہاں پر بھی آنے والے اگلے ہفتے سے جو بارش کے امکانات ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عمان کے زیادہ تر علاقوں میں اس دوران اچھی بارش ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اب پاکستان کی موسمی صورتحال ہے، اب میں آپ کو اس کے بارے میں مزید بتاتا ہوں کہ آنے والے اگلے 2 سے 3 دنوں کے دوران جو بارش کے کچھ امکانات نظر آ رہے ہیں وہ میاں والی میں نظر آ رہے ہیں، پنڈی اسلام آباد میں نظر آ رہے ہیں، ایبٹ آباد کا ایریا ہے، مریم مانسیرا، چکوال، جہلم، سرگودا، گجرات، گجرانوالہ، منڈی بہاؤالدین، فیصل آباد، جھنگ کا ایریا ہے، یہاں پر بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لیا ہے، بھکر ہے، یہاں پر زیادہ امکانات نہیں، کچھ امکانات نظر آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو موسم کی مجموعی جو صورتحال ہے وہ 12 جولائی کے بعد جنوبی پنجاب میں کچھ بہتر نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے لیا بھکر میں بارش ہو سکتی ہے، کوئٹہ ذوب کا ایریا یہاں پر بارش ہو سکتی ہے، جھنگ کے قریب کمزور موسمی سسٹم بن سکتا ہے، فیصل آباد کا ایریا، ملتان کا ایریا ہوگا، یہاں پر بھی موسمی سسٹم بن سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ مونسون کی بارشیں نہیں ہیں، اس کی وجہ سے یہ سسٹم تھوڑے کمزور نظر آ رہے ہیں۔ 12 سے 13 جولائی کے درمیان رحیم یار خان، خانپور کا ایریا، راجن پور کا ایریا، ملتان، مظفر گڑھ، وہاڑی، بہاولپور، بہاول نگر، جڑاں والا کا ایریا، خانی وال کا ایریا ہوگا، میلسی کا ایریا ہوگا، حاصل پور کا ایریا ہوگا، یہاں پر برے والا، کمالیہ، صاحب وال، یہاں پر بھی بارش کے امکانات نظر آتے ہیں 12 سے 13 جولائی کے درمیان۔ 12 سے 13 جولائی کے درمیان سانگلا ہل کا ایریا ہوگا، چنیوٹ کا ایریا ہوگا، ٹوبا ٹیک سنگھ کا ایریا ہوگا، اوکاڑا ہوگا، یہاں پر بھی مرید کے، حافظ آباد، شیخ پورہ، نارووال، سیالکوٹ، یہاں پر بھی بارش ہوگی۔ اس کے علاوہ پنڈی اسلام آباد، جہلم، چکوال، دینا، میرپور، کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی بارش کا سلسلہ ہے جو ہے وہ جاری رہ سکتا ہے۔ گلگت بلتستان میں لینڈ سلائڈنگ کے خطرات ہوں گے 11 سے 14 جولائی کے درمیان، تو سیاح حضرات وہاں جانے سے تھوڑا سا احتیاط کریں۔ ہوا کا ایک کم دباؤ جولائی کے آخری ہفتے میں بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے کراچی سمیت زیر سندھ میں اور سندھ کے اکثر حصوں میں بارش کی کچھ امید نظر آ رہی ہے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی کل کی ویڈیو میں اپلوڈ کی جائے گی۔